بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابر کے واقعات ہم سب کے لیے نصیحت کے لیے بھی ہیں، سبق کے لیے کہ ان حضرات نے دین کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کیسے کیسے مجاہدات اور کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، اسی سلسلے کا واقعہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پور میں دو بزرگان دین گزرے، ایک کو بڑے حضرت رائے پوری کہتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹے حضرت رائے پوری۔ تو چھوٹے حضرت رائے پوری کا نام ہے شاہ عبد القادر صاحب۔ یہ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ برکتہ، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، اپنے حضرت قاری امیر حسن صاحب عارف باللہ، یہ سب ان سے ہی تعلق تھا، یہ شیخ تھے ان لوگوں کے۔ لیکن کیسی محنت کی ہے، مجاہدہ برداشت کیا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ بہت عیش کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے، ان کو دیکھا جائے۔ فرمایا کہ رائے پور کے ابتدائی قیام میں ایک روٹی ملتی تھی، وہ بھی کہیں سے کچی کہیں سے پکی، بغیر سالن کے۔ گاؤں سے کسی دن چھاچھ آ جاتی تو اس سے حلق میں اتاری جاتی، ورنہ پانی سے۔ ایک مرتبہ شاید انہوں نے کہہ دیا تھا، وہ کچھ کچی پکی ہوتی تھی تو پکانے والے سے کہا کہ تھوڑا سینک دیا کرو روٹی کو۔ تو اس نے کہا کہ روٹی کھانا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، یہاں تو اتنا مجاہدہ تھا۔ اور ارشاد فرماتے تھے ہمارے یوپی کے ساتھی تو اسی ایک روٹی کو آدھی آدھی کر کے 2 وقت میں کھاتے تھے، اور میں پنجاب کا رہنے والا ایک ہی وقت میں کھا لیتا تھا، دوسرے وقت میں اللہ کا نام۔ باغ میں پتے تلاش کیا کرتے تھے جن پر گزر ہو جاتے تھے، مختلف پتے بھی کبھی کبھی کھائے ہیں۔ اکثر مہمانوں کی چائے سے جو پتی بچتی تھی اس کو پکا کر، اور باورچی خانے میں جو پرانا گڑ مل جاتا تھا اس کو پکا کر شیرہ بنا کر اس میں ڈال کر روٹی اس سے کھا لیتا۔ ظاہر ہے اللہ کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اتنا زبردست مجاہدہ کیا ہے، اللہ پاک بھی نوازتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس کے راستے میں جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں محروم رہتے، ان کو اللہ پاک دیتا ہے۔ فرمایا کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ایک پھٹا ہوا کپڑا کسی کا پڑا ہوا تھا، ردی کر کے ڈال گیا تھا۔ حضرت نے اس کو اٹھا کر دھو کر پاک کر کے کئی تہ کر کے اس کو حافظ یوسف علی صاحب کی گھوڑی جہاں بنتی تھی وہاں بچھا دیا تھا، وہی بستر تھا، وہی مصلی تھا۔ 14 سال تک اسی پر گزر کیا۔ خانقاہ میں ایک ہی لانٹین تھی اور وہ حضرت کے حجرے میں رہتی تھی۔ خانقاہ میں سانپ، بچھو، کھن کھجورے جنگل میں کثرت سے ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے ایک ٹوٹا ہوا بانس بسترے کے قریب رکھا رہتا تھا، اس کو زمین پر مار دیتا تھا، کوئی سانپ بچھو ہو تو بھاگ جائے۔ یعنی یہ دور آزمائش کا گزر رہا تھا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام سیکھنے آئے تھے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ مل جائے، یہ سب مجاہدے ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، میرے پاس کوئی کپڑا اوڑھنے بچھانے کا نہیں تھا۔ شام کو مغرب سے لے کے عشاء تک وضو کے لیے جہاں پانی گرم ہوتا تھا وہیں بیٹھا رہتا تھا اور اپنا وظیفہ پڑھتا رہتا تھا۔ پھر نماز عشاء کے بعد مسجد کے دروازے بند کر کے مسجد کی چٹائی میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتا تھا، مگر اس میں بھی پاؤں اور سر کی طرف سے ہوا آتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر
اس چٹائی میں رہ کر اس سے باہر نکل آتا. سہارنپور وغیرہ کی جو سردیاں ہیں یہاں تو اس کا تصور ہم نہیں کر پاتے. وہاں کی سردی تو بس کسی نے کہا ہے نا، گرمی بھی وہاں اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے اور سردی بھی اللہ کا قہر. زبردست سردی ہوتی ہے. اب ایسی سردی میں چٹائی میں لپیٹ لینا، پہلے کہ سر بھی کھلا ہے، پیر بھی کھلا ہے، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہو. بس باہر نکل آتا اور ذکر شروع کر دیتا اور ساری رات ذکر کی گرمی سے گزار دیتا. اسی طرح سارا موسم سردی کا ختم ہو گیا. آج ہم لوگوں سے سردی میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی کہ ہم بستر سے اٹھ کے مسجد آ جائیں، سردی لگ رہی، اور یہ پوری سردی ایسے ہی ذکر میں گزار دیتے تھے. مگر اس کے بعد کوئی سردی، اب اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا، مگر اس کے بعد کوئی ایسی سردی نہیں آئی جس میں کم از کم ایک رضائی نئی نہ آئی ہو. اللہ پاک انتظام کرتا رہا جاتا تھا. حضرت شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ابتدائی دور بہت اسرت کا تھا حضرت کا بھی. ضرورت پڑ گئی نہانے کی، کپڑے تبدیل کرنے کی، تو وہی کپڑا پاک صاف کر لیا، دھل ڈالا، اور دوسرا کپڑا تھا نہیں، اسی کو پہن لیتے تھے اور ذکر کرتے تھے. ذکر کی گرمی سے کپڑے کو سکھا ڈالتے تھے. اب ظاہر ہے کتنا ذکر کرتے ہوں گے کہ اس کی گرمی کپڑے کو سکھا دیتی تھی. وہ بہت لمبا ذکر ہوتا ہوگا. آج تو ہم چند تصویر پڑھنے میں ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب وہ پڑھا نہیں جا رہا، اور وہ اپنے ذکر کی گرمی سے کپڑا سکھا لاتے تھے اور پھر صبح چلتا تھا اپنا معاملہ ان کا اس طرح سے. بعض بزرگوں کی اسرت کا دور ایسا رہا، ایک ہی کپڑا دوسرا تھا ہی نہیں، رات کو دھل ڈالا، تہمت پہن لیا، صبح اپنے اسی کو نہا کر کے وہی استعمال کر لیا، گاڑی چلتی رہتی تھی. بس اللہ پاک زیادہ مجاہدہ نہیں لیتے ہیں، اور بھی دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن یہ کہ اصل ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ان سارے مجاہدات کو برداشت کرنا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس ناکارہ زکریا پر سارے ہی اکابر کی انتہائی شفقتیں رہیں، مگر اس کو اپنی حالت درست نہ ہوئی تو حضرت کی تواضع رہی. بھائی بتایا اس رضائیوں میں سے جس سال کوئی بہت بڑھیا رضائی آتی اس کو حضرت اس ناکارہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. اور یہ ناکارہ اپنے بخل کی وجہ سے خود تو اچھا کپڑا پہننے کا عادی کبھی نہیں ہوا، وہ تو میرے ابا جان کے جوتوں نے شروع سے نکال دیا تھا. حضرت کی اس رضائی کو بہت احتیاط سے ایک ٹاٹ میں باندھ کر رکھ دیتا، اور جون سی بچی کا نکاح ہوتا اسی کے جہیز میں دے دیا کرتا. ایک اللہ والے نے وہ رضائی دی، اب اس میں ذکر و اذکار پتہ نہیں کتنا کیا ہوگا انہوں نے، وہ برکتی رضائی بچی کو دے دی حضرت نے. سارے دامادوں کو حضرت نے ان کو رضائیاں دی ہیں. میری سب بچیوں کی جہیز کی رضائیاں حضرت ہی کی دی ہوئی ہیں. اخیر زمانے میں حضرت فتوحات کا دور کھل گیا تھا، مگر اپنے شیخ کی طرح اسے حضرت پر جو بھی آتا تھا اسی وقت خرچ کرنا ضروری تھا. تو کو بلائے فوراً تصدیق کر دیا. اگر میں حاضر ہوتا تو مجھ کو اکثر مرحمت فرما دیا کرتے تھے، اور جب میں کبھی اصرار کرتا، حضرت کے خدام بہت ہیں، حضرت ان میں سے کسی کو دیتے، حضرت فرماتے میرے دینے پر انکار نہ کیا کرو، میں حکم سے دیتا ہوں. یعنی غیبی حکم ہوتا ہے کہ تمہیں دے دو، لہذا انکار مت کرو. تو مجھے بھی چپ ہو جانا پڑتا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی سوانے میں لکھا ہے روزانہ کئی منی آرڈر واپس ہو جاتے تھے. نظر آیا حضرت اس کو جانتے ہی نہیں، اس کی پہچان نہیں ہے. اصل میں بس وہی اللہ سے تعلق ہے، اس لیے ضرورت ساری اللہ پوری کر رہا. واپس حضرت نانوتوی کے حالات میں لکھا ہے ذکر
اللہ